گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں سیریس ہیں, چونکہ رحمت فرشتوں کا نہیں آنا شیطان کو لانے کا باعث بنتا ہے. پانچویں چیز ہے پیشاب کی صفائی نہ ہونا. ٹھیک ہے, پیشاب خانے پیخانے میں صفائی نہ ہونا سمجھ میں آ رہا, چونکہ وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈری, یہ مراد ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے, جیسے کہ آئیے سنی حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جو ہے یہ روایت ہے. عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم فرمایا گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ پڑا رہنے دیا جائے, کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو, نیز کوئی بندہ غسل خانے پیشاب ہرگز نہ کرے. میں دیکھیے پیشاب اور پیخانے میں گندگی ہو سمجھ میں آ رہا, اس کو آپ صاف کر سکتے ہو, اور ایک لمیٹڈ باؤنڈ, اس سے ہٹ کر کہیں بھی پیشاب نہیں ہونا. جیسے حدیث میں تھال میں پیشاب نہ ہو, تھال میں پیشاب, مریض گھر میں کوئی مریض ہے, مریض کو پیشاب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اٹھ کے نہیں جاتا, تو آپ کیا کرتے ہیں تھال یا کوئی آج کل اپیریٹس آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے, وہ دیتے ہیں, مریض اس میں پیشاب کرتا ہے, وہ آپ بھی فوراً اس کا جہاں جگہ ہے اس کو ختم پیشاب پھینک کر پانی سے کھنگالو اور لا کے رکھا نہیں رہنا, بہت ضروری چیز ہے. یاد رکھ خامخواہ, چونکہ پیشاب میں بدبو آتی, گھن آتی چیزوں سے ابن آدم پیشاب کی بدبو بہت زیادہ ہوتی, انبیریبل ہوتی. دیکھیے جو پیشاب خانے صاف نہیں گندے ہوتے کتنا مشکل, آنکھوں سے پورے آنسو جاتے, حال برا ہو جاتا, بہت خطرناک. تو پیشاب نہ ہو. میں کہوں گا بچوں کے پیشاب میں احتیاط کیجیے, کہ ڈائپرز کو ادھر ادھر نہ پھینکیے, بچے تھالیوں میں پیشاب کرتے ہیں یوں ہی لڑنا نہ دیجیے, جلد سے جلد ڈسپوز کر دیجیے اگر ڈائپر ہے تو, یا دھو دیجیے اگر کوئی مرتبان ہے تو, یا کوئی اپیریٹس ہے اس کو صاف کر لیجیے, یا تھیلی میں اگر پیشاب کسی بیماری ہے جتنا ہو سکے اس کو خالی کر لے, کیونکہ تھیلی میں وہ پیک ہوتا ہے اور بدبو گرنے کے چانسز نہیں کے برابر ہوتے, کافی بیگز آتی ہے, میڈیکل بیگز آتی ہے, اور وہ مجبوری ہے, پیشاب رکتا نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے چالو رہتا, سمجھ رہے بات, لیکن بھرنے نہ دیجیے, جلد سے جلد پھینک دیجیے, صاف کیا پیشاب. ٹھیک ہے, تو ویسے تو طہارت خانوں کو پیشاب خانوں کو صاف ہونا چاہیے, نہیں ہوئی طہارت خانے صاف, ہمارے ٹوائلٹس صاف ہونا چاہیے, نہیں. ہمارا حال تو پاکیزگی کا یہ ہے کہ برانڈیڈ واش, برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ سب برانڈیڈ, اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ آدمی کہاں رہتا ہے. تو پتا چلا ہم نے صرف باہری نظافت صفائی کو امپورٹنس دیا, جبکہ اصل صفائی وہ ہے کہ جہاں جا کے آپ صاف ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے آپ کے ٹوائلٹس, ہے نا. پتہ نہیں لوگ کتنے دن ہوتے نہیں ہو, اتنی گندی بات ہے. مطلب وہاں طہارت حاصل کرنے جا رہے ہیں, وہی سب کچھ جگہ تو حال یہ ہے کہ ٹوائلٹس میں جا کے آؤ اپنی طہارت خراب کر کے, اور طہارت کرنا نہیں, طہارت بگاڑ کے آتا ہوں, اتنے گندے ٹوائلٹ. اور ہم کو تھوڑا اپڈیٹ ہونا پڑے, ٹوائلٹس کا صاف صفائی میں خیال رکھنا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے چیزوں سے بچنے, پیشاب اور گندگی سے اتنی احتیاط کریں, کیا بتا, سمجھے آپ. طہارت خانہ تو آپ نے بنا دیا, طہارت خانے بھانڈے کا پین لگا دیا, پین سمجھتے آپ, خالی سا گول آتا ہو اور اتنا رہتا ہو, اب پیشاب کیسا کر, جب پیشاب کی دھار جائیں گی تو 3 انچ تو اڑنا چاہیے, اس کے فکر ہونا. طہارت کا مسئلہ ہے, اپنی صفائی کا ہے, تو بھانڈا کیسا ہو, فٹنگ ہو, اس کی کوالٹی کیا ہو, تاکہ پیشاب گرے چیٹے نہ اڑے. اچھے کوالٹی کے جو بھانڈے ہوتے اتنے مہنگے ہوتے ہیں, پریشر اس پہ دھار گرے چیٹے باہر نہیں آئیں گے اس کے, اسی لیے اس کو پیسہ. تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر چیٹے اڑیں گے, پیشاب ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ بہت سی چیز کو ٹرانسفارم کرتا ہے. اور کتنی ساری بیماریاں صرف انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کامن ٹوائلٹس یوز کرتا ہے, پبلک ٹوائلٹس جو صاف نہیں ہوتے ہیں. کئی بیماریوں کا سبب وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں, کتنے آپ آرٹیکل سے پڑھ سکتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے, آپ بنداس چلے جاتے, لیکن وہ کنٹینیوس گندگی ایسے ڈیزیز ڈیولپ. بچ کے بھانڈا بیٹھا, کتنا سوچ کی گھڑی خریدتے ہو نا, گھڑی کیا صرف ٹائم دکھاتی ہے. طہارت خانہ بہت امپورٹنٹ, اسی لیے بہت سی بار میں نوجوانوں شادی ہو رہی ہے نا, تو بستر نیا خریدنا, پلنگ نیا خریدنا ضروری نہیں ہے, ٹوائلٹ تمہارا اچھا ہونا, اس کے اندر گیزر ہونا ضروری ہے تمہارے لیے, کہ تمہارے غسل کا مسئلہ ہے, تمہاری طہارت کا, وہ زیادہ امپورٹنٹ. چلا روم تو ایسا کسی کو انتہا نہیں, اور ٹوائلٹ ایسا کہ اندر گئے تو وہیں چکر کھائے گر جانا, آدمی کچھ کی عادت ہو جاتی ہے. ہاں وہ ہے اصل صاف. کچھ قوموں کا حال ہی ہے, جو لوگ کمپنیز وغیرہ میں, چائنیز یا جاپانیز, اگر آپ سے کوئی ڈیل کرنا ہے وہ ٹوائلٹ کو ہی جائیں گا آپ کے, اور پھر آ کے, کیونکہ وہ آپ پہ جب تک اعتماد نہیں رہیں گا, جب تک کوئی دیکھ نہ لے کہ آپ صفائی کے, اور اس کا پیمانہ صفائی کا آپ کا طہارت اور بہت صاف صفائی کی عادی ہے. جاپانیز ٹوائلٹس تو آپ کو یہ کاسٹ میں ملیں گے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ اور 30 لاکھ کے بھانڈے آتے ہیں. آپ بولیں گے ایسا کیا کرتا ہے اس پہ, تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے کیا کیا کرتا ہے, میں نہیں بتا. اتنے کاسٹلی, گرم ٹھنڈا, ایسے بھی کہ جو آپ کے بہنے سے پہلے آپ کی باڈی ٹیمپریچر آپ سے اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہے کہ بیٹھے ٹھنڈا نہ لگے, ایسے بھی کوالٹی. پانی کا سسٹم, الیکٹرانک, پورا دھلانے کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے, سب چیز, مطلب کچھ اس کو یوز کرنے کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ یوز کرتے ہیں. بہت صاف, بہت صاف, بہت صاف رکھتے, اور آپ کو پتا ہے وہ ہر چیز اسی میں کرتے ہیں. ان کو خے بھی کر رہا تو بھانڈے منہ ڈال کے واقعی میں اتنا صاف رکھ, ان کو خیا ہے تو ہمارے پاس واش بیسن بھگتا آدمی, وہ بھانڈے کی طرف بھاگ, اس کو پکڑ کے کیونکہ اتنا صاف رکھ. بچے کے لیے چھوٹی ہائٹ کا, بڑے کے لیے بڑی ہائٹ کا, صفائی
صفائی صفائی پیشاب مرتبان میں پینٹس میں پھیلاوا گراوا ٹوائلٹ گندا ہونا سمجھ میں آ رہا منع ہے اشتے نہیں ہے اس کی بدبو جن کی وجہ سے واللہ علم جو بھی وجوہات تو پیشاب آتے اور کوئی بھی غسل خانے پیشاب کرے غسل خانے میں پیشاب نہیں اب اس پہ علماء کی مختلف فتاوے ہیں اس زمانے میں ٹائلس وغیرہ نہیں ہوتے اور مٹی پہ وہ غسل کرتے تھے پانی نہیں اس وجہ سے منع کیا گیا آج چونکہ سوفسٹیکیٹ ہوتے ہیں سسٹم ہوتا ہے مورشس ہے پانی بہت زیادہ عام طور سے مل جاتا ہے فتاوے ایک الگ بات ہے لیکن عام بات یہ کہ احتیاط کرو بھیا اچھا چونکہ میں مت کرو تو مت کرو سمپل اٹیچ ٹوائلٹ ایک الگ چیز غسل خانہ اور ٹوائلٹ اگر اٹیچ ہے تو ایک الگ مسئلہ ٹوائلٹ کا ایک اسپیسیفک جگہ ہے غسل کی جگہ ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے کچھ لوگ بولتے ہیں اٹیچ نہیں لیکن ایسا مسئلہ نہیں اٹیچ ہونے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ آج کل سپریٹ ہوتی ہے اس کا پورا لمٹ ہوتا ہے اس کو الگ بنا ٹھیک ہے لیکن احتیاط کرے آپ کے پیشاب کہیں میں نہ ہو چوں کا ہو وہ ہو بڑوں کا ہو بیمار کا ہو مریض کا ہو احتیاط کرے اور صاف کرے اور اپنے کو پاک رکھے تاکہ فرشتے آتے رہے چھٹی بسم اللہ الرحمن یہ جاننا ہمارا ضروری ہے بہت بہت کہتے ہیں بہت ضروری یاد رکھیں تو اکثر ہم میں سے یہ ہوتا ہے جب ہم رزق کے تعلق سے اللہ کے رحم کے تعلق سے فضل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے کرم کے تعلق سے کیوں نہیں آ رہا ہے تو یہ بات ہم کی آتا کیسے ہے تو آتا کیسے پتا چلے تو وہ کون ہے جو لے کر آتا ہے کون جو لے کر آتا ہے کیوں آتا ہے وہ پتا کرنا پڑے گا اور خاص طور نہیں آتا ہے تو آج جو ٹاپک آج کا وہ یہ ہوگا کہ رحمتوں سے ہمارے کیوں یا رحمت ہمارے گھر ہی آتے کیونکہ یاد رکھیے رحمتوں کا ہمارے گھروں پر نازل ہونا بہت 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 زیادہ اہم ہے اور یہ بات میں سب کے سامنے واضح ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں کہ رحمت کے فرشتوں کا نازل ہونا برحق ہے یہ بالکل حق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کوئی دو اوپین کہ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کو دنیا بھیجتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے جود اور کرم کرنا چاہتا ہے فضل کرنا چاہتا ہے تو اپنے مقرب فرشتوں کی بات بیان کر دیتا ہے اور مقرب فرشتے نکلتے نکلتے ان فرشتوں تک آتی ہے جو فرشتوں کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں مطلب وہ فرشتے جو چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں وہاں تک آتی ہے اور وہاں سے وہ چیزیں ہم تک آئیے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں مثال ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کسی محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا اور کہتا ہے جبرائیل چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم اس سے محبت کرو محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہ چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم ان سے محبت کرو بندے سے اور وہ فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ محبت زمین پہ اترتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں نفرت کا معاملہ بھی یہی اللہ کی نفرت کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ میں اس سے نفرت تم اس سے نفرت کرو جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ چونکہ اللہ اس سے کرتا ہے میں اس سے نفرت تم اس سے نفرت کرو پھر فرشتے دنیا میں اترتے اور اس کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تو فرشتوں کا اور ہمارا بہت گہرا تعلق بہت ہی گہرا تعلق اور کیوں نہ ہو فرشتوں کا ہمارا تعلق تو ہماری پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتا ہے ہی نہیں فرشتوں کا اور ہمارا تعلق ہماری پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں وجود میں آتے ہیں تو جو روح لے کر آتا ہے وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے تو گویا فرشتے ایک قسم کا ایکسیکیوشنری ورک کرتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ جو کام کروانا چاہتا ہے فرشتوں کو دیتا ہے فرشتے وہ کام کر گزرتے یاد رکھیں تو لہٰذا ہمارا تعلق تو بڑا ہی گہرا یاد رکھیں ہماری پیدائش کے پہلے سے ہماری پیدائش ہماری زندگی ہماری موت اور ہماری موت کے قبر اور قبر سے اٹھائے جانا اور آخرت میں داخل ہونے کے تعلق کنٹینیوس پیدائش سے پہلے 4 مہینے میں جب بچہ ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے پیدائش کے بعد شیطان کو ہم پر مسلط کرتا ہے زندگی بھر کے لیے تو ایک فرشتہ مقرب ہے شیطان ہمیں کو بہکاتا رہتا ہے یہ فرشتے خیالات سمجھ رہا دن کی صبح گھر سے نکلنے سے لے کر اللہ کے فرماتے یا تو تم شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے تھے کہ جھنڈے تلے ہوتے یا تو تم شیطان کی بات سنتے ہو یا تو فرشتے کی بات سنتے ہو ایسا کہ شیطان خراب باتیں ڈالتا ہے اور فرشتہ اس کے رد میں باتیں ڈالتا ہے اچھائی بات اگر اچھائی کر گزرتے اچھے کی بات مان لیتے برائی کر کی بات مان تو گویا پوری زندگی ٹھیک ہے اعمال ہمارے ہر ہفتے اور ڈیلی جا رہے ہیں اثر اور فجر میں لے جا رہے ہیں ہر ہفتے جا رہے ہیں جمعرات کو فرشتے لے جا رہے ہیں سال کو سال معاملہ قدر میں طے ہو رہا ہے تو یہ کام کر انسان کی موت کا وقت قریب ہے فرشتے آ رہے ہیں زندگی میں اچھا کام کر رہا ہے دعائیں کر رہے ہیں رحمت برسا رہے ہیں اللہ کا جود کرم اور فضل لے کر آ رہے ہیں خوشخبری اور بشارتیں لے کر آ رہے ہیں خواب کے ذریعے دل میں اچھے خیالات کے ذریعے اور اس کے بعد انسان مرنے پہ آیا تو لینے آ گئے جیسا پہلے ڈالنے آئے تھے لینے آ گئے لے کر چلے گئے اچھا تھا تو اس کے ساتھ اچھے معاملے کر رہے ہیں آسمان پہ پہلے آسمان 6 7 تک جا رہا ہے استقبال ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پیدا کیا سے اٹھاؤں گا واپس لا کے دفنا برا انسان ہو رہا اسے بھی نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت برا عمل کیا جا رہا ہے مرنے کے بعد خبر میں ڈال دیے جا رہے پھر آ جا رہے فرشتے سوال و جواب کر رہے ہیں اس کے بعد روز قیامت پھر ہم اٹھائے جائیں گے جنت میں ہمارا استقبال کیا جائے گا تو دھکے دے کے ڈالا جائے گا تو فرشتوں کا ہمارا تعلق بہت گہرا ہے صرف بات یہ کہ ان کو دیکھ تب سکتے جب ہم مر جاتے ہیں جو غائب مومنوں کی نصرت کے لیے وہ جنگ اور جدال میں یہ بھی ہم نے دیکھا جنگ بدر تو پتا چلا ہمارا فرشتوں کا تعلق تو بڑا گہرا ہے اور یہی وہ اللہ کی جو ہم پر رحم نہیں بلکہ ان کا آنا رحمت سوا ان کے اوپر ہی عذاب لے کر اس کے علاوہ ان کی کئی ذمہ داریاں ہیں میں تفصیلات بھی رکھا ہوں بڑے فرشتے کے نام اور ان کے کام اور فرشتے دو الگ الگ تو بہرحال ان کی ذمہ داریاں ان کے اپنے کام ہیں رزق پہ فرشتہ
پہاڑوں کے اوپر تعینات فرشتہ، بادلوں کے اوپر تعینات فرشتہ، زمین و آسمان کے دیگر کاموں پہ رشتے، حساب و کتاب لکھنے رشتے، روح ڈالنے پہ تعینات فرشتے، عذاب لانے پہ تعینات فرشتے، رحم لانے پر ہر قسم کے فرشتے کام کر گزرتے ہیں، مختلف کام کرتے. تو گیا فرشتہ ہمارا بڑا ہی گہرا ان ڈیپتھ، بہت ہی گہرا تعلق ہے، ڈیپ ریلیشن. لوگ کون سے یاد رکھیے، اور ان کا آنا خیر اور رحمت کا باعث، یہ بات یاد رکھ لیجئے. اور ان کا نہیں آنا کسی گھر میں شخص پر یہ بہت بڑے کا باعث ہے، کیونکہ جب یہ غائب ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو آٹومیٹک کس کا غلبہ ہو جاتا ہے؟ شیطان. یاد رکھیں، شیطان کا غلبہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے، چونکہ رحمت کے فرشتے دور کر دیتے ہیں. میں نے بات کی، یا تو ہم گھر سے نہیں، شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے، جھنڈے تلے. جب ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، اچھا خیال آتا ہے، اس پر گزرتے ہیں فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب برے خیالات آتے ہیں اس کو کرتے ہیں وہ شیطان کی طرف. تو فرشتہ ایک مامور ہے ہم پر جو اچھے خیالات لاتا ہے، شیطانوں میں شیطان ہم پر مامور ہے جو برے. تو رحمت کے فرشتوں کا آنا فرشتوں کا ہمارے پاس آنا بہت خیر ہے، اور ان کا ہم سے چلے جانا بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو آئیے، فرشتوں کا آنا ویسے ہی رحمت کا باعث ہے. ابھی آتے ہیں تو کیا فائدہ؟ کیونکہ میرا آج کل لیکچر یہ ہے کہ نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے سے محروم کون، یا رحمت سے کس کے پاس نہیں آتے ہیں. آج کا ٹاپک تو یہی ہے، رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں، یہ ٹاپک ہے. لیکن میں یہ رکھوں مختصر، آتے ہیں تو کیا فائدہ. اور میں نے اس پہ کئی لیکچر پہلے بھی جو ہے، فرشتوں کی لعنت ہے کون، فرشتے کس کے لیے نازل، فرشتے کس کے لیے نازل ہوئے ہیں، کچھ مخصوص شخصیات کے لیے، صحابہ میں سے کچھ کے لیے ہوئے، وہ ساری چیزیں نے دیکھی تھی، جنگوں میں ہوئے نازل ہوئے، وہ بھی دیکھی. آج ہم مختصر بہت ہی شارٹ ایک ایک لفظ میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان فائدوں کو اگر آپ سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے کتنے فائدے ہوتے ہیں ان کے آنے کے. اور بس یہی بات ہے، اگر یہ نہ آئے کہ ایکس وائی زیڈ الف با جی جو بھی وجہ رہی تو پھر ان کا نہیں بہت بنے کا باعث ہے کے پاس ان کا آنا خیر ہے. آئیے ان کے آنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں، کئی لاتعداد فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے. آئیے ان کے آنے سے کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو رب مان کر جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. تو گویا جو اللہ کو رب مانتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، فرشتے نازل ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایمانی کیفیت جب عروج پر ہوتی ہے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو مومن اور صاحب توکل لوگوں کی جو ہے مدد کی مثالیں دی جنگ بدر اور جنگ احد کی. اسی طرح جو ہے ذکر الہی کی فرشتے ڈھانک لیتے ہیں. اور کیسے ڈھانکتے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک پروں تک کے آسمان، مطلب جہاں سے مٹی شروع ہوتی تو آسمانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں، ہے نا. اور ان کا آنا خیر کا باعث ہے، میں نے کہہ دیا. اور ایسا خیر کا باعث ہے کہ انسان یوں ہی چلتا چلتا بیٹھ گیا ارادے سے. اللہ کہتا ہے جرات کر دو، فرشتے پوچھتے اللہ ایک تو یوں ہی جا رہا تھا آگے بولو تو بیٹھ گیا. تو اس کی مجلس ہی ہے فرشتوں کا آنا خیر کا باعث. آئیے اسی طرح جو مسجد میں جو قرآن کی تلاوت اور اسے پڑھنے پڑھانے پر رحمت، تو گویا مسجد کے فرشتے نازل ہوتے جب قرآن انسان پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر رحمت، یہ عمل کرنے سے نازل ہو رہے اور نازل ہو رہے تو خیر کا باعث ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور اس کی کلمات پڑھنے پر فرشتے نازل ہوتے رحمت. اسی طرح جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانے پر پورا واقعہ علی قوم میں وہ نکلا کسی سے ملاقات کر لیے، فرشتہ آیا، اس کو کیوں جا رہے ہو، کوئی حساب کتاب چکانا ہے، کوئی احسان کا بدلہ دینا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، صرف اللہ سے کی خاطر میں ملنے جا رہا ہوں. بشارت دے کہ جس طرح تم اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ بھی محبت. ان کا آنا خیر کا باعث ہے، سوائے میں نے کہا نا جب یہ عذاب لے خیر ہے، ہر چیز خیر ہے. ایون موت کے لیے بھی آتے تو کیونکہ اللہ سے ملنے کا راستہ ہے موت، اس کے بغیر کیسے ملے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تب آتے ہیں. رات کو باوضو سونے والے پر فرشتے نازل ہوتے رحمت. اسی طرح جو ہے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پہ 2 کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو تہجد پڑھنے والے پر رحمت ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر میں جن در جوگ ہم پر نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے جنگل یا کسی کھلے میدان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھنے والے پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. یہ آدمی اکیلا تھا جنگل میں، اسی لیے اگر آپ جنگل میں ہو، کھیت وغیرہ میں ہو، بیابان میں ہو، نماز کا وقت ہو تو اذان بھی دو. حدیث میں آتا ہے جھاڑ چند پرند جن سب گواہی دیں گے، اور اقامت بھی دو اور نماز بھی کھڑے. حالانکہ آپ کا ارادہ جماعت کا ہی ہوگا لیکن کوئی ہے نہیں، پھر بھی اذان سب گواہ بن جائے اپنے جہاں اذان. اور یہ بڑی افضل نماز ہے، اس کو مل نہیں رہا پھر بھی آپ نے کھیت کھلیان میں جنگل میں کسی جگہ جا رہے ہیں. پہلے زمانے سفر کرتے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز اشراق پڑھنے والے، اسی طرح جو نماز ظہر با جماعت پڑھنے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. نماز فجر کو با جماعت پڑھنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اول وقت میں امام کے قریب بیٹھ کر، ممبر سے نزدیک بیٹھ کر، جمعہ کے دن آتا ہے اذان سے پہلے اول وقت میں باوضو، مطلب غسل وغیرہ کر خوشبو لگاتا ہے، تیار ہوتا ہے، آ کر نزدیک بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر نازل ہوتے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہے نا، اور مخصوص فرشتے جو اللہ پہ درود بھیجتے اس کو جمع کرتے اور آپ کو کیسا سب غائب کی. آگے بڑھتے ہیں. طالب علم کی قدردانی کے لیے رحمت، جو علم کو حاصل کرتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کے پر بچھے، اس کے لیے جو ہے رحمت جو اترتے ہیں. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو دو فرشتے روز اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کو اور بڑا، کہتا ہے اللہ جو مال جمع کر کے اس کے مال کو برباد کرتا ہے. روز اترتے تو خرچ کرنے والے کے لیے اترتے ہیں. اسی طرح جو ہے ظالم رشتہ داروں کے سلوک کرنے والے کے رشتے نازل ہوتے ہیں، رشتہ دار ظالم ہے سلوک کرتا ہے. اس طرح مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم میں دعا کرنے والے رشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. مطلب ایک بھائی یہ مصیبت میں اور آپ اس کو بغیر بولے اس کی غیر موجودگی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رشتے آپ کے لیے یہ یہاں بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مریضوں کی عیادت 70,000 فرشتے ہیں. کب تک؟ صبح گیا تو شام تک، شام گیا تو صبح تک. اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے جنازوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے مسجدوں کا خیال رکھنے، اسی فرد خیال رکھنے والوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے جو کی مثال بہانے پہلے آپ کو میں نازل ہو تو گویا فرشتے بہت ہوتے ہیں، اور ان کا آنا خیر اور باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، اور ان کا نہیں آنا، عدم موجودگی، ایبسنٹ رہنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے. اب آئیے میں آپ کے وہ نقطہ ہوں، وہ باتیں رکھتا ہوں، وہ وجوہات رکھتا ہوں جو وجوہات مجھے ملی. یہی وہ وجوہات ہے، اور بھی اللہ عالم کہ مجھے وجوہات ملی. ان وجوہات کی یاد پر کہ نہیں آتے، اور فرشتوں کا نہیں آنا اللہ کی وجہ بنا. ٹھیک، آنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور کیوں، کچھ مثالیں آپ کے ساتھ. یہاں آتے. لیکن اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ نہیں آئیں گے تو کون آئیں گے؟ شیطان آئیں. رحمت کے فرشتے غائب ہو جائیں گے، شیطان ہوں گا وہاں. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں فرشتے آئیں تو وہ کام ہم بالکل بھی نہ کرے جن کے کرنے سے یہ نہیں آتے. تو آئیے وہ کیا کام ہے کہ کرنے فرشتے گھر نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو یقیناً اسپیس تو نہیں، خلا تو نہیں، شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے. وہ چند نکات آپ کے سکھوں گا. باتیں سننے معمولی لگیں گی، لیکن یہی باتوں نے سے فرشتے آپ بولیں گے ارے یہ تو کیسا، اس سے کیسا بچے ہم؟ اب اس سے کون بچا ہے؟ میں دیکھیے کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ ہوں گا تو یہ لوگ آئیں گے. آپ کو ویلکم کیجئے، کرنا ہے مت، کیونکہ آپ کے بہانے دینے سے لوگ آنا وہ تو نہیں ہوگا. نہیں بھائی یہ بیچارہ مجلس کے پاس آ جاتے، یہ کر رہا، پھر نہیں آئیں گے بولتے، کیونکہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں. فرشتے اللہ کے کہنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بات ہمارا ایمان عقیدہ ہے. تو لہٰذا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اللہ کے، اور آئیں گے تو اللہ کی وجہ سے آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا چیز ہے جن سے میرے یہ فرشتے نہیں آئیں گے. تو وہ کام کو ہم غور سے اور اپنے اتنا ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کرے. اللہ کے کوئی مجبور ہو جائے، مجبور سمجھتے نا، بے بس، لاچار، بے سہارا، کوئی راستہ نہ ہو، پھر ایک الگ مسئلہ. تو آئیے وہ چند کیا چیزیں جن کے کرنے سے ہم پر نازل نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں رشتے نہیں آتے. آئیے ایک کے بعد نکات کو میں رکھتا ہوں. پہلی چیز کیوں نہیں آتے، اس میں پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ کہوں گا، جہاں جانداروں کی ویرے ہوتی ہے وہاں رحمت رشتے داخل ہوتے. جہاں جانداروں کی ویرے ہوتی وہاں رحمت نہیں آتے. بس یہ بات یاد. اب کتنے بدنصیب اور کتنے محروم ہیں جنہوں نے خواہ مخواہ کے جانداروں کے تمہیں لگا کر فرشتوں سے. آئیے واقعہ سے کیا ہوا تھا جو اللہ کے رضی بات بیان سنی. واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے تکیہ بھرا تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹیک لے سے آرام کریں. تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی تھی. تو وہ پلو پر جو تکیہ تھا اس پہ جو غلاف تھا، اس غلاف پہ تصویریں بنی، شکلیں بنی. سے مراد صورت کا ہونا ضروری ہے. اگر چہرہ غائب ہو جائے تصویر نہیں کہلاتی ہے. تو اس پہ تصویر بنی، صورت بنی ہوئی جو میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا تھا، مطلب بنایا. تصویریں بنی، وہ ایسا ہو گیا جیسے جو ہے نقشی تکیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایسا تکیہ بن گیا اس میں نقش نگار ہوتے، چہرے بنے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، گھر کی کھڑے ہو گئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا دیکھ. چونکہ نبی کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں جو غیر صحیح نہ ہو اور رحمت. تو آپ کے رنگ بدلنا شروع. آپ گھر میں داخل، مائی عائشہ نے دیکھ لی اور دیکھتی کیا کہانی. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی، کچھ نہ کچھ تو ہم سے مسٹیک ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بتا دیجیے کیا ہوا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہ یہ تکیہ کیسا ہے. اب یہاں ایک نقطہ اور آ رہا ہے کہ ایک بیٹی اس کے شوہر کے مزاج سے سمجھ جائے کیا کہ اللہ کے رسول کا رنگ بدل گیا. ایک تو شوہر بھی کچھ نہ کچھ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا، کیا غلطی چونکہ آپ ناراض، ٹھیک ہے آپ ناراض ہے کیا، اور سارے سوالات نہیں تاکہ اور انسان سیدھا کیا غلطی چونکہ آپ کے بدل گیا، آپ بتا دیجیے تاکہ میں صحیح. آپ نے کہا یہ تکیہ کیسا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عائشہ بھی بتائے کہ کیا غلطی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ جو آپ نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے. میں نے عرض کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے
تاکہ آپ اسے لگا سکیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی تھی یا صورت تو نے بنائی تھی اس کو زندہ کر دکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہنم میں جائیں گا آنے والا، کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈال، صورت اور صورت یاد رکھ چہرے سے ہوتا ہے، اور صورت کے لیے آنکھ ناک کان کا ہوری ہے تب وہ صورت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بار کچھ کتابیں جس میں ضروری ہوتا ہے تصویریں دینا، تصویریں اگر دینیات کی بنیاد پہ کتابیں تو آپ دیکھیے آنکھوں کو پٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ آنکھ ناک اور کان نہیں تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں، تو ختم، صورت ختم ہو گئی۔ کان دکھتا ہے، ناک دکھتا ہے، منہ لیکن آنکھ نہیں ہے، چہرہ ختم ہو، تو آنکھ ناک اور کان دکھنے سے صورت ہوتی ہے، اور چہرے میں یہ چیزیں ضرور، اسی سے صورت ہوتی ہے تصویر، سورا کہ صورت شکل، ٹھیک ہے، تو صورت یہ اس کے لیے آنکھ ناک، تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں آنکھ ہو گیا، آنکھ کو چھپا دینا سب ٹھیک ہے، تو بہرحال تو تصویر جس گھر میں رحمت سے داخل، اب ہم کو اپنا اپنا طے کرنا، بلانا ہے۔ گھر میں آپ اخبار دیکھ بھال کے بچھائیے، تصویروں کو چھپا دیجیے، مارکر پین سے چہرے مسک کر دیجیے، یہ تو مجبوری ہے اخبار وغیرہ، لیکن دیکھ بھال کر، ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تصویریں مجبوری ہے، نوٹ وغیرہ ہے، کرنسیز وغیرہ ہے، چھپا کر رکھیے، کھلی مت رکھیے، اوپر مت، والیٹ میں معاملہ ہو گیا چھپ، یہ مجبوریاں ہیں نا۔ ہاں گڈے گڑیاں جو گھر کے کھلونے ہوتے ہیں مسئلہ نہیں، ان کے چہرے مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کو پر تھے، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ، اور آپ کی تھی، آپ نے پتا چلا کہ گڈا گڑیا ٹیڈیز وغیرہ یہ کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اگر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ان کے اصلی صورت میں نہ ہو، سمجھ رہا، مطلب مسک کر دے، ایسا ٹیڈی اصل بیر جیسا ایک دم موٹا کیسا بنا دیا جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل رکھ سکتے، کھلونے گڈا یا ایسی چیزیں ان میں مسئلہ، لیکن اس کے علاوہ تصویریں آپ نہیں، صورت آپ نہیں، ٹھیک ہے، تو مجبوراً تو الگ بات ہے، نوٹ وغیرہ کر چھپا دیجیے، اخبار یوز کرتے مسک کر پہن لیجیے، کلر پہ دبا دیجیے۔ اس کے علاوہ خواہشات کی بنیاد پہ جو غلطیاں کر لی مٹا دیجیے، خواہشات کی تصویریں بنا کر جانداروں کی لگا دی، بڑے تصویریں لگا دی، ابا دادا دادی پڑدادی سگڑ دادا کتا مارے تصویر لگی ہوئی ہے، رحمت کے فرشتوں سے محروم ہے آپ کے سالوں اور سال۔ میری بات کو برا مت لے دیجیے کہ میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، میں آرٹ کے خلاف نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آرٹ کی لمٹس، ان لمٹس کو آپ فالو کیجیے، آرٹ اچھی چیزیں بنائیے، چہرے کے بغیر چیز، بے جان چیز، کوئی مسئلہ، ایک سے ایک چیزیں کریٹ کیجیے، لیکن یہ کر کے خراب مت، رحمت کے محروم مت۔ تو شوقیہ تصویریں لگا لی، یا تو پینٹنگ بنا کے لگا لی، یا تو اپنی تج کے لگا لی، یا تو اپنے جن جیسا آپ ہونا چاہتے ان کی لگا لی دروازوں کے، پتہ نہیں کہاں کا روم کے اندر، یہ جائز نہیں۔ اگر اپنے گھروں میں چاہتے ہو رشتے آئے، ڈھونڈو، غور کرو کہاں کیا لگا ہوا ہے، جیسے کہ بہت چوزی اور سیلیکٹیو رہو۔ اگر تم کو یہ دے دیا جائے کہ یہ پروٹوکول کے بیسس پہ پرائم منسٹر آپ کے گھر آئیں گا، اگر یہ پروٹوکول فالو نہیں ہو تو نہیں آئیں گا، کرو گے چونکہ آپ چاہتے ہو آئے، اس سے بڑے لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ، نیک لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ، فرشتے آئے اس سے بڑا فائدہ ہو کہ وہ رب کی رضا سے آتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اللہ کے لیے نکال مسک کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا پردہ لگا ہوا ہے، اس پہ تصویریں تھی، آدمی تھے بنے ہوئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل، جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ نیچے کا جسم کو مٹا دو، کو مٹا دیا گیا، جسم رہنے دیے گئے، تو پتا چلا چہرہ ہی میں، اس لیے میں نے کہا نیوز پیپر پہ آپ ٹک کر دیں، چہرہ مسک کر دیں، یوز کر کرنسی وغیرہ پہ اندر چھپا کے رکھ، کھلا نہ رکھ، اور شوقیہ طور سے جو لگا رکھا ہے بچوں کی تصویر، چھوٹے بچوں، صرف بچہ ہونے والا تو کسی اور بچے، بڑوں کے فلاں کارنامے انجام دیے، تصویر ایوارڈز ملا، تصویر، آپ کو ریکارڈ کیپنگ کرنا، چھپا کے البم میں رکھ کے اندر رکھو نا، الماری میں لگا رہے کیوں، جہاں تصویر ڈسکلوز ہوتی، اوپن، سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گھروں کو رحمت کھلا رکھیں، اس اعتبار سے کہ تصویروں کو دور کرے، ہر مانیٹر کرے۔ اور آئیے سیکنڈ چیز جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، وہ کیا ہے؟ جس گھر میں مجسمے یا ایکسیپشنل کیس سوائے گڈے گوڑی، یہ ایکسیپشنل، تو جس گھر میں مجسمے اور مورتیاں ہوتی ہیں، آئیے اس تعلق سے ایک روایت ہم دیکھتے ہیں۔ روایت اس طرح سے خود ہی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دی اور فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل جس میں مجسمے ہو یا مجسمے ہو، گڈے گوڑیاں، ماں عائشہ گڑیاں تھی، اور آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے۔ اللہ کے رسول کا مشہور واقعہ ہے کہ ماں عائشہ کے گھر وہ آئے، آپ کی محراب میں کھلونا تھا جو کہ ایک گھوڑا تھا، اس کو پر تھے، میں عائشہ نے چھپا کے رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیا اور کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے؟ تو کہا یہ گھوڑا ہے، اس کو تو پر بھی ہے، تو کہاں سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو پر بھی ہوا کرتے، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ، تو آپ نے اس گھر میں رکھنے دیا، آپ نے کہا کہ نکال دو، اس سے پتہ چلا گڈے گڑیا کھلونے اگر لیکن مجسمے ہوں جو کہ آج کل ہم بڑی شوق سے لگا لیتے ہیں، مختلف مورتی ہے، منڈی بس ہلتے رہتی ہے، ویسے کیا ہوتا پیسہ آتا، وہ بیچارے کو دیکھ کے آپ کو پیسہ کیسا آتا ہے نا، رہتا ہو بیچارہ موٹا، میں نام نہیں لے، ٹریڈ مارک اور لائسنس مسئلے ہوتے ہیں، کاپی رائٹ ہوتے ہیں جو کہ جائز ہے، موٹا رہتا بس منڈی ہلاتے کھڑا رہتا، بولے اس کے اندر کیا ہوتا آپ کو، وہ آپ سوچ مجسمہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں، مورت ہے وہ ایک،
فرشتوں کو لانا ہے، مورت کو یا اسی قسم کی جو ہیومن ہے یا لیونگ ہے اور مورتیوں کی مجسموں کی تو پھر نہیں چلے، نکالنا، چھپا دینا، ختم کر دینا، ہٹا دینا، مٹا دینا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اسلام آرٹس کے خلاف نہیں، اسلام آرٹ کے خلاف نہیں، کریٹیوٹی کے خلاف نہیں، لیکن وہ اپنے لمٹس دیتا ہے، بس جاندار چھوڑ کے سب کو جتنا آرٹ کرے کوئی ایشو، ٹھیک ہے۔ چلیے تھرڈ چیز میں نہیں آتے، یاد رکھیے وہ کیا ہے، جس گھر میں کتا ہو۔ اب یہاں اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت کروں گا، اسلام کتوں کے خلاف نہیں ہے، ہاں انسانوں میں جو کتے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ہے، لیکن اسلام عام طور سے کتوں کے خلاف نہیں۔ کتے کو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے، اس کے استعمال کو بھی اسلام ود ان لمٹس جائز قرار دیتا ہے، اس کو پالنا بھی اسلام ود ان لمٹس جائز قرار دیتا ہے، سمجھ رہا بات کو، اس کے دائرے کھینچتا ہے۔ تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں سمجھتے، کیونکہ ویسٹ میں کتا بولے تو کبھی کبھار انسان سے زیادہ ہوتا، سمجھ رہا بات، کبھی کبھار لوگ اولاد پیدا نہیں کرتے، کتے کو ہی پالتے، اس لمٹ تک محبت کرتے، تو اسلام کتوں کے خلاف، یہ بات تو آپ یاد رکھیں، اسلام لیکن لمٹ دیتا ہے کتنا رشتہ، کیوں وہ اس کی، کیونکہ کریٹر بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کیا چیز کیسی بنائی اور اس کا استعمال کیسا کیا جائے، یہ ہمارا سمجھ رہا بات کو، اللہ نے کتا بنایا، اسی نے بتایا اس کا لمٹ تک یوز ہوگا، وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بنانے زیادہ پتہ نہیں کیا بنایا، اس کا استعمال کیسا کیا جائے، تو ہم خلاف نہیں، اور مسلمان بھی عام طور سے کتوں اور سوروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کتا اور سور حرام ہے، یہ بات اپنی سمجھ رہا بات کو، جیسے سور ہے اس کی کھال، اس کی چربی، کا گوشت، اس کا خون سب حرام ہے، کچھ کھانے سے، کچھ بیچنے سے، کی تجارت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، کتا بھی نجس ہے، اللہ کی مخلوق ہے، خامخواہ کہ ان پہ ظلم کرنے کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا، یہ ورنہ آپ بس جنگل میں بھی جا کے کتا اور سور دیکھیے کہ اٹیکنگ موڈ میں آ جاتے، کھانا حرام ہے بیچ، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اپنا ایک کام کر کے جاتی ہے، پیدا کیا، سمجھ رہے بات کو، اسلام خلاف نہیں، حرام قرار، لیکن آپ مار رہے بے وجہ، معصوم جانوروں کو مار رہے، کوئی اجازت نہیں، کیا وہ حدیث آپ کو یاد نہیں، ایک انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور مغفرت معاف ہو گیا، پیاسا کتا بری چیز، ہاں ہمارے لیے کھانا پینا استعمال کرنا وہ منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی لمٹس ہے، اس لیے میں نے کہا کنڈیشنل کتوں کا استعمال، کنڈیشنل یوز بالکل جائز ہے، کوئی دو رائے نہیں، آپ کی جانوروں کی حفاظت کے لیے، آپ کی بھیڑ بکری اور ریوڑ کی، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کی شخصیت کی حفاظت، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کی عمارتوں کے بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے، آپ انسانی سماج میں کوئی بری چیزوں کو نہ پھیلائے اس کی حفاظت کے لیے، جیسے سنیفنگ ڈاگز ہوتے ہیں، سونگتے ہیں جس سے کوئی ڈرگز وغیرہ تو ایسی اشیاء جو بلاسٹ ہوتی ہے انسانیت کو نقصان وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایئرپورٹس پہ دیکھیں نا وہ دو کام کرتے، اسمگل کر کے لاتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں، اور سیکنڈ وہ سنف کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مادہ کوئی ایسی اشیاء تو نہیں لے جائی جا رہی دھماکہ خیز، تو انسانی جان کی تحفظ، سماج کے تحفظ کے لیے کر سکتے آپ بالکل، میں کوئی دو رائے نہیں، کتے استعمال کیے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیے گئے، آپ کے بعد بھی، عام کتوں کو بیچنا منع ہے، بلیوں کو بیچنا منع ہے، تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں، ڈاگس کے اگینسٹ نہیں، لیکن وہ کہتے اس کو کھایا نہیں جاتا، یہ تو بہت اچھی بات ہے پیٹ لورز کے لیے، اسلام منع ہی کرتا ہے، وہ کتے بلیوں کو منع کرتا ہے، اجازت نہیں، اس کے علاوہ بولتا ہے پالو لیکن ود ان لمٹس اینڈ ود ان، جس کو کہیں گے ضرورت، نیڈس اینڈ لمٹس، ضرورتوں ایک حدود کے، سمجھ رہے گھر کے باہر رہے، اس کی رال اگر رشتے نہیں ہیں، اس کی رال میں بیماریاں ہوتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ بڑا وفادار جانور اسے منع کہا، لیکن لمٹس، بلیوں کے پالنے میں تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا لوگوں کو پالتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نام ہی دے دیا ابو ہریرہ جب رحمان تھا، کیوں کہا ابو ہریرہ کہتے بلی کے بچے کو ہمیشہ آپ جب بھی اللہ کے رسول جس میں آتے بلی کا بچہ ساتھ ہوتا، کبھی کبھار تو اس حد تک لاتے کہ آپ بغل میں رکھ کے لاتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے، تو آپ نے پالنے سے منع ہی نہیں کہ کیٹس کو تو آپ پالیے، ڈاگس کو کہا کہ اس کی رال گرنے کے باہر ہو سکتے، جنگل میں ہو سکتے، حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے، گھر کے باہر ان کا ایک الگ کمرہ ہو سکتا ہے جس میں وہ رہے اور گھر کے اطراف میں گھومے، یہ سب ہو سکتا ہے، اندر مت، سمجھ رہے بات، تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں، وضاحت پہلے ہوتی ہے۔ اب آئیے رحمت کے کتا گھر میں، یہ بھی ایک بڑی وجہ اس لیے کو پالنے سے کرتا سوائے ضرورت کے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر کتا یا تصویر ہو، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، 3 دن تک جبرائیل علیہ السلام آپ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے دن ملے، آپ نے کہا جبرائیل کیا بات ہے کیوں نہیں آئے، تو کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے کتے کا بچہ تھا، ایک چھوٹا کتے کا بچہ آپ کے گھر، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے باہر، چھوٹا بچہ تھا،
ٹھیک ہے، تو اللہ کے کتے کے بچے کو مارا نہیں، ختم نہیں کیا، اس کی ٹانگ نہیں توڑی، کو نکال کے کتا بھی اللہ کی مغفرت۔ یہ حدیث میں ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو اس مغفرت ہوگی، کتے کا بچہ گھر میں آپ نے نہیں، تو بہرحال وہ اپنی آپ پال سکتے، شریعہ ڈیفائنڈ لمٹس، ٹھیک ہے، حدود کے اندر۔ چلے آگے بڑھتے۔ چوتھا وہ کام جسے کرنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مطلب شیطان آ جاتا ہے، ان کا آنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت فرشتے نہیں آتے۔ آئیے نبی کریم سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن حسان کی جو لونڈی تھی وہ کہتی ہے کہ وہ ام المؤمنین عائشہ کے جو ہے پاس تھی، اور اسی دوران ایک لڑکی آپ کے پاس آئی، اس کے پاؤں گھنگرو بج رہے، اس لڑکی کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے، تو آپ نے کہا اسے پاس نہ آنے دیا جائے جب تک اتارنا یا کاٹ کے پھینکنا، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں، ہاں گھنٹی ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے۔ اور مائی عائشہ کا استدلال کیا ہے، آپ کا فقہ کیا ہے کہ ہر بجنے والی چیز گھنٹی، اللہ کے رسول نے بیان کیا جس گھر میں گھنٹی ہوتی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مائی عائشہ کا فقہ اور آپ کی سمجھ کیا ہے، ہر بجنے والی چیز گھنٹی، چونکہ آپ نے گھنگروں کو بھی گھنٹی کے حکم میں شامل کیا اور کہا اس بچی کو میرے پاس آنے مت دو جب تک اس کو اتارنا۔ ہمارے پاس تو حال یہ بچی پیدا ہوئی کہ اس کو چین لا کے ڈال دی جس میں گھنگرو ہوتے ہیں اور جو بجے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اسلام نے اس لیے کہ یہ بے جا اٹریکشن پیدا، اور اسلام نہیں چاہتا کہ عورتوں کی طرف بے جا اٹریکشن پیدا ہو، بجا پیدا ہو۔ بجا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے تعلقات ہو، بجا ہے، بے جا کیوں؟ اس لیے منع سمجھیے اس کی تو گھنٹی ہو، اور مائی عائشہ نے ہر بجنے والی چیز میں شامل کیا اور گھنگرو کو بھی اس میں کیا، آپ نے کہا کہ اس کو مت لاؤ، چونکہ اللہ کے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور یہ بچی گھنگرو باندھ کے آ رہی جو گھنٹی قسم ہے۔ گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک گھنٹا ڈالا ہوا ادھر لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں گھنٹی ہو۔ اب ہم نے تو گھروں کا کیا حال کر دیا، اور گھنٹا شو کو گھنٹیاں لگاتے ہوا سے، بچوں کو تو بہرحال یہ گھنگرو پہنانا تو عام بات ہے۔ جس مائی عائشہ نے کہا اس بچی کو میرے فرشتے جب رحمت کے نہیں آتے تو یہ بچی میرے پاس نہ زیادہ اچھا ہے۔ سوچ لی اپنے گھروں کو گھنٹیوں سے پاک کی، اپنے گھروں کو سے پاک کی، سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں واضح حکم، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اتنی باتیں آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کا معاملہ یہ کہ نہیں ماں تھوڑی ہوتا دنیا، بچی ہے کیسا معلوم ہوگا، بغیر سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو بچی ہے۔ ایک بچہ اگر 9-10 مہینے کا بھی ہو جائے تو فیچرز دیکھ کر مبارک مبارک، خوبصورت لڑکا ہے خوبصورت لڑکی، اللہ کی کچھ بچوں میں کنفیوژن ہوتا ہے بس، جن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سمجھ میں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، نہیں ہے۔ آپ انسانی سمجھ بلی ہے بوکا ہے، آپ دیکھ کے سمجھ جاتے بلی ہے بوکا ہے، آپ کو ابھی اس کا جینڈر دیکھنے کا بھی ضرورت نہیں، فزیکل فیچر سے آپ خالی اس کی صورت دیکھ کے بتا دیں گے۔ بوکا جو ہوتا ہے اس کا چہرہ بڑا ہوتا ہے اور بلی کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے، ابھی آپ وہ اس کا جینیٹیلیا دیکھیں میل ہے فیمیل ہے وہ تو سیکنڈ کیس ہے، اس کے جنس دیکھ کر اس کا جسم دیکھ چہرے سے بھی آپ پہچان جاتے بوکا ہے یا بلی ہے، تو نالج ہوتا ہے فیچر سے ہم پہچان نہیں ماں پہچان کی ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن تو لعنت چونکہ ماں عائشہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، گھنٹی کا چونکہ اللہ کے رسول حکم گھنگرو کو بھی گھنٹی میں شامل کیا، سوچ لی کیا کرنا، تو گھنٹی جس گھر میں ہو فرشتے داخل دے، ماں عائشہ کو بھی اگر ہو۔ آئیے پانچویں چیز جس کے وجہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سیریس ہے، چونکہ رحمت فرشتوں کا نہیں آنا شیطان کو لانے کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں چیز ہے پیشاب کی صفائی نہ ہونا، ٹھیک ہے، پیشاب خانے پیخانے میں صفائی نہ ہونا، سمجھ میں آ رہا، چونکہ وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈری، یہ مراد ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی، جیسے کہ آئیے سنی حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جو ہے یہ روایت ہے، عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم فرمایا گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ پڑا رہنے دیا جائے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو، نیز کوئی بندہ غسل خانے پیشاب ہرگز نہ کرے۔ میں دیکھیے پیشاب اور پیخانے میں گندگی ہو، سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور ایک لمیٹڈ باؤنڈ، اس سے ہٹ کر کہیں بھی پیشاب نہیں ہونا، جیسے حدیث میں تھال میں پیشاب نہ ہو، تھال میں پیشاب، مریض گھر میں کوئی مریض ہے، مریض کو پیشاب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اٹھ کے نہیں جاتا، تو آپ کیا کرتے ہیں تھال یا کوئی آج کل اپیریٹس آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے وہ دیتے ہیں، مریض اس میں پیشاب کرتا ہے وہ آپ نہیں، فوراً اس کا جہاں جگہ ہے اس کو ختم، پیشاب پھینک کر پانی سے کھنگالو اور لا کے رکھا نہیں رہنا، بہت ضروری چیز ہے یاد رکھ، خاموخواہ، چونکہ پیشاب میں بدبو آتی، گھن آتی چیزوں سے، ابن آدم پیشاب کی بدبو بہت زیادہ ہوتی، انبیریبل ہوتی، دیکھیے جو پیشاب خانے صاف نہیں کرتے گندے ہوتے کتنا مشکل، آنکھوں سے پورے آنسو جاتے، حال برا ہو جاتا، بہت خطرناک، تو پیشاب نہ ہو۔ میں کہوں گا بچوں کے پیشاب میں احتیاط کی، کیونکہ ڈائپرز کو ادھر ادھر نہ پھینکیے، بچے تھالیوں میں پیشاب کرتے ہیں یوں ہی لڑنا نہ دیجیے، جلد سے جلد ڈسپوز کر دیجیے اگر ڈائپر ہے تو، یا دھو دیجیے اگر کوئی مرتبان ہے تو، یا کوئی اپیریٹس ہے اس کو صاف کر لیجیے، یا تھیلی میں اگر پیشاب کسی بیماری ہے جتنا ہو سکے اس کو خالی کر لے، کیونکہ تھیلی میں وہ پیک ہوتا ہے،
اور بدبو گرنے کے چانسز نہیں کے برابر ہوتے. کافی بیگز آتی ہے, لیکل بیگز آتی ہے, اور وہ مجبوری ہے, اس پیشاب رکتا نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے چالو رہتا. سمجھ رہے بات؟ لیکن بھرنے نہ دیجیے, جلد سے جلد پھینک دیجیے, صاف کیا پیشاب. ٹھیک ہے, تو ویسے تو طہارت خانوں کو, پیشاب خانوں کو صاف ہونا چاہیے. نہیں ہوئی طہارت خانے صاف, ہمارے ٹوائلٹس صاف ہونا. ہمارا حال تو پاکیزگی کا یہ ہے کہ برانڈیڈ واچ, برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ چشمے, سب برانڈیڈ, اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ آدمی کہاں رہتا ہے یہ. تو پتا چلا ہم نے صرف باہری نظافت, صفائی کو امپورٹنس دیا, جبکہ اصل صفائی وہی کہ جہاں جا کے آپ صاف ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے آپ کے ٹوائلٹس, ہے نا. پتہ نہیں لوگ کتنے دن ہوتے نہیں ہیں, اتنی گندی بات ہے. مطلب وہاں طہارت حاصل کرنے جا رہے ہیں, وہی سب. کچھ جگہ تو حال یہ ہے کہ ٹوائلٹس میں جا کے آؤ, اپنی طہارت خراب کر کے, اور طہارت کرنا نہیں, طہارت بگاڑ کے آتا ہوں. اتنے گندے ٹوائلٹس, اور ہم کو تھوڑا اپڈیٹ ہونا پڑے, ٹوائلٹس کا صاف صفائی میں خیال رکھنا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے سے بچنے, پیشاب اور گندگی سے اتنی احتیاط کریں, کیا بتا. سمجھے آپ؟ طہارت خانہ تو آپ نے بنا دیا, طہارت خانے بھانڈے کا پین لگا دیا. پین سمجھتے آپ, خالی سے گول آتا ہو اور اتنا رہتا ہو. اب پیشاب کیسا کر, جب پیشاب کی دھار جائیں گی تو 3 انچ تو اڑنا چاہیے, اس کے فکر ہونا. اپنے طہارت کا مسئلہ ہے, اپنی صفائی کا ہے, تو بھانڈا کیسا ہو, فٹنگ ہو, اس کی کوالٹی کیا ہو, تاکہ پیشاب گرے, چیٹے نہ اڑے. اچھے کوالٹی کے جو بھانڈے ہوتے اتنے مہنگے ہوتے ہیں, پریشر اس پہ دھار گرے, چیٹے باہر نہیں آئیں گے اس کی, اسی لیے اس کو پیسہ. تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر چیٹے اڑیں گے. پیشاب ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ بہت سی چیز کو ٹرانسفارم کرتا ہے. اور کتنی ساری بیماریاں صرف انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کامن ٹوائلٹس یوز کرتا ہے, پبلک ٹوائلٹس جو صاف نہیں ہوتے ہیں. معلوم, کئی بیماریوں کا سبب وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں. کتنے آپ آرٹیکل سے پڑھ سکتے جو صاف نہیں ہوتے, آپ بنداس چلے جاتے, لیکن وہ کنٹینیوس گندگی ایسے ڈیزیز ڈیولپ. کو بھی سوچ کے بھانڈا بٹھا, کتنا سوچ کی گھڑی خریدتے ہو نا, گھڑی کیا صرف ٹائم دکھاتی ہے. طہارت خانہ بہت امپورٹنٹ. اسی لیے بہت سی بار میں نوجوانوں, شادی ہو رہی ہے تو بستر نیا خریدنا, پلنگ نیا خریدنا ضروری نہیں ہے. ٹوائلٹ تمہارا اچھا ہونا, اس کے اندر گیزر ہونا ضروری ہے تمہارے, اس لیے کہ تمہارے غسل کا مسئلہ ہے, تمہاری طہارت کا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. روم تو ایسا سجا کسی کو انتہا نہیں, اور ٹوائلٹ ایسا کہ اندر گئے تو وہیں چکر کھا گر جانا, کچھ کی عادت ہو جاتی ہے. ہاں, وہ ہے اصل صاف. کچھ قوموں کا حال یہ ہے, جو لوگ کمپنیز وغیرہ میں, چائنیز یا جاپانیز, اگر آپ سے کوئی ڈیل کرنا ہے تو پہلے وہ ٹوائلٹ کو ہی جائیں گا, اور پھر آ کے, کیونکہ وہ آپ پہ جب تک اعتماد نہیں کریں گا, جب کوئی دیکھ نہ لے کہ آپ صفائی کے, اور اس کا پیمانہ صفائی کا, آپ کا طہارت خانہ بہت صاف صفائی کی عادی ہے. جاپانیز ٹوائلٹس تو آپ کو یہ کاسٹ میں ملیں گے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ اور 30 لاکھ کے بھانڈے آتے ہیں. آپ بولیں گے ایسا کیا کرتا ہے اس پہ, تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے کیا کرتا ہے, کہ میں نہیں بتا. اتنے کاسٹلی, گرم ٹھنڈا, ایسے بھی کہ جو آپ کے سے پہلے آپ کی باڈی ٹیمپریچر آپ سے اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہے کہ بیٹھے ٹھنڈا نہ لگے, ایسے بھی کوالٹی. پانی کا سسٹم, الیکٹرانک, پورا دھلانے کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے, سب چیز, مطلب کچھ اس کو یوز کرنے کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ یوز کرتے ہیں. بہت صاف, بہت صاف, بہت صاف رکھ. اور آپ کو پتا ہے وہ ہر چیز اسی میں کرتے ہیں. ان کو خے بھی کرنا تو بھانڈے منہ ڈال کے واقعی میں اتنا صاف رکھ. ان کو خیا ہے تو ہمارے پاس واش بیسن کی طرف بھگتا آدمی, وہ بھانڈے کی طرف بھگ, اس کو پکڑ کے کیونکہ اتنا صاف رکھ. بچے کے لیے چھوٹی ہائٹ کا, بڑے کے لیے بڑی ہائٹ کا, صفائی صفائی صفائی. پیشاب جس مرتبان میں, پینس میں پھیلاوا گراوا, ٹوائلٹ گندا ہونا سمجھ میں آ رہا منع ہے, اس کی بدبو ان کی وجہ سے, واللہ علم جو بھی وجوہ. تو پیشاب آتے, اور کوئی بھی غسل خانے پیشاب کرے, غسل خانے میں پیشاب نہیں. اب اس پہ علماء کی فتاوی ہے. اس زمانے میں ٹائلز وغیرہ نہیں ہوتی, اور مٹی پہ وہ غسل کرتے تھے, پانی نہیں, اس وجہ سے منع کیا گیا. آج چونکہ سوفسٹیکیٹ ہوتے ہیں, سسٹم ہوتا ہے, موشس ہے, پانی بہت زیادہ عام طور سے مل جاتا ہے. فتاوی ایک الگ بات ہے, لیکن عام بات یہ کہ احتیاط کرو بھیا, اچھا چونکہ میں مت کرو تو مت کرو, سمپل. اٹیچ ٹوائلٹ ایک الگ چیز, غسل خانہ اور ٹوائلٹ اگر اٹیچ ہے تو ایک الگ مسئلہ. ٹوائلٹ کا ایک اسپیسیفک جگہ ہے, غسل کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ بولتے ہیں اٹیچ نہیں, لیکن ایسا مسئلہ نہیں, اٹیچ ہونے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ آج کل سپریٹ ہوتی ہے, اس کا پورا لمٹ ہوتا ہے, اس کو الگ بنا, ٹھیک ہے. لیکن احتیاط کرے آپ کے پیشاب کہیں میں نہ ہو, بچوں کا ہو, وہ ہو, بڑوں کا, بیمار کا ہو, مریض کا ہو, احتیاط کرے, صاف کرے اور اپنے کو پاک رکھے تاکہ فرشتے آتے رہے. چھٹی چیز جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے گھر وہ کیا ہے, جہاں بدبو. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے, اور کبھی فرمایا جو شخص اس درخت یعنی پیاز میں سے جو کھائے, آپ نے فرمایا وہ ہمارے میں نہ آئے, اس لیے کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے ابن آدم کو. جو پیاز کھائے, لہسن کی جھاڑ کی طرف اشارہ کیا, اور پیاز کی جھاڑ کی طرف, کبھی اس کی طرف کیا, کبھی اس کی طرف کیا, اور کہا جو یہ کھائے اور یہ کھائے وہ ہماری مد میں نہ آئے, چونکہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے ہائی اسمیل, ہے نا. لہسن کی اسمیل کتنی ہائی ہوتی ہے, پیاز کی اسمیل, تو لہٰذا کچی پیاز اور کچا لہسن اگر آپ مت نہ جائے جب تک کہ آپ منہ صاف نہ, کیونکہ اس سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے, گھن آتی ہے, کیونکہ ابن آدم کو بھی, ٹھیک ہے. تو اسلام کتنا پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے.
بازو والے کو بدبو سے فرشتے سمجھے بات. تو لہٰذا کچا پیاز کچا لہسن مت کھائیے. کھاتے ہیں رنس کیجیے, مطلب کھول لیجیے اور صاف کیجیے, برش کر لیجیے جائیے. اور مسجد میں بیٹھ کے تو ہرگز, کیونکہ باہر سے اندر نہیں جانا تو اندر بھی نہیں, سمجھے بات, چونکہ اس سے بو آتی. اب یہ تو تھا اس زمانے میں جو سے بدبو آتی تھی, منع کر دے گا. آج ٹوبیکو تمباکو کیوں دیتا ہے؟ نہیں بولے حدیث میں صرف لہسن اور پیاز ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں لہسن اور پیاز ہی ہے. مقصد کیا آگے سے, جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی گھن نہیں. آپ تو میرے کو تو بہت لذت آتی ہے, تو آپ کو آ رہی نا. جو نان اسموکر ہے اس سے پوچھو کتنی تکلیف اس کو, جب آپ کے منہ کا خطرناک سینٹ, کتنی خوشبو والے ہوتے جو کھانے پینے کی, تو وہ تو بدبوداری ہوتی. اسموکنگ آپ کسی ایریا میں جائے جہاں لوگ وہ کرتے ہیں, جو آدمی نہیں پیتا سگریٹ, کوئی سگریٹ پینے والا بھی کچھ, کیونکہ اس کی اسمیل اتنی تکلیف ہوتی ہے نا. اب ان لوگوں کیا جو طہارت خانوں میں سگریٹ اب پی مسجد, اعتکاف کے نام پہ مسجد میں نیچے بیٹھے, اوپر جا کے انجن چلا رہے اپنا. افطار ہوتے مغرب کی نماز, کھانا اور چھت, کیا خوب تم بدبو کرتے. اور کیوں ایسے کیوں ایسا کام کرتے؟ نہیں وہ مکروہ ہے بول کے, میں وہ بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر یہ اتنا اچھا ہے, ٹھیک عمل کرہاتے تھوڑا برا ہے, تو پھر اس کو بہت سارے نیک میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حلال ہے, آپ بول رہے حلال ہے لیکن پسندیدہ نہیں, تو کبھی صدقے میں دیا کرو. میں صدقے میں یہ سال رمضان میں فطر کا صدقہ 2.5 کلو سگریٹ نکالیں گے, صدقے میں نکالا کرو. آنے والوں کو صدقے میں دیا کرو, بیوی کے ساتھ مل کر پیا کرو, بچوں کو ترغیب دلاؤ کہ بیٹے کبھی کبھار چل جاتا, تم بھی چلو میں بھی کبھی یہ کر. اس کو دینے کی یہ نیت, اس کو دینے سے اجر و ثواب ملے گا. پیئیں گے نا, ضرورت مند ہے بیچارہ, وہ بھی طلب لگی ہوئی اس کو, تو آپ کو نہیں دینا, ارے بھائی مت پی, چھوڑ دے. خود پیتے پیتے ہوتا مت پی, بہت نقصان ہے, اس میں کو ہو رہے ہیں. اب کیا ہے, گزر گئی ہماری, نہیں بدلنا چاہے. صحابہ نے جن کی نسلیں شرابوں میں, روایت میں جب شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا, ایک شخص نکلا کہتے ہوئے کہ شراب حرام ہو, تو روایت میں آتا پرانی. اور شراب کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ کیا بولنا, ہمارا ایک بری حرام چیز ہے, لیکن پھر بھی بہرحال اب جو بھی ہے کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی. تو 50 سال 100 سال پرانی شراب ملتی ہے ہمارے, تو صحابہ کے پاس پرانی شرابیں رکھی. جب یہ بات سن لی تو شراب کو پانی کے جیسا بہا دیا. اگلے دن شراب موجود, تو نسلوں سے لت اور عادی, شراب کی لت, تمباکو کی لت چھوڑ دیا اللہ کا. یہ جذبہ ہوتا ہے, جب بات معاملہ ختم, اگر الطاف نہیں, اس کی بدبو ہی دیکھ لو, اس کے ڈبے پہ دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے. بچھو بنا دیا گورنمنٹ نے, سانپ بنا دیا, تو بیوقوف پھر بھی پی رہے. تو اب تو گلے پھٹے وہ سب دے رہے, دانت سڑے وہ بھی دے رہے. یہ تو سمجھ لو بچھو سانپ نہیں سمجھ میں آ رہا تم کو کیا ہے, تو بھی نہیں سمجھ, کیونکہ پہلے انگلش میں لکھا ہوتا تو پڑھنا نہیں آ رہا. بولے ٹوبیکو اسموکنگ ٹو ہیلپ میں کاز کینسر, نہیں سمجھ میں آ رہا, پڑھا لکھا نہیں. انہوں نے لکھ دیا کہ کرک روگ ہو سکتا ہے اس کے سے, وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, جو بھی نہیں آتی. تو بچھو سانپ بنا دیا, وہ بھی نہیں سمجھ میں, بولے پتہ نہیں کیوں بنا رہے, بچھو سے نکالا کچھ خاص. تو اب انہوں نے کیا کر دیا, تصویریں دینا, گلے خراب, دانت سڑ پورا ہو گیا, تب بھی اس کی بدبو ہی دیکھ لو. لہسن اور پیاز حلال چیز کھا کر میں نہیں جا سکتا, بدبو ہے, سوچو. بہرحال آگے آئیے, اور کیا کام ہے جو فرشتے رحمت کے نہیں آتے. تو 6 تو دیکھ لیا ہم نے, 7 8 9 حدیث میں آتے, تینوں ایک ساتھ دیکھیں. آئیے حدیث کے الفاظ سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو ہے 3 چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہیں, جنوبی, نشہ اور خلق کی. حدیث کے الفاظ دیکھیے کیسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحہ کی روایت ہے, فرشتے 3 افراد کے قریب نہیں آتے ہیں, 3 لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے. کون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا کہ 3 لوگوں کے فرشتے نہیں آتے, ایک جنوبی نشے میں چور انسان, اور تیسرا فرمایا خلوق کی خوشبو میں لت پت انسان. ان تینوں کے فرشتے نہیں آتے. 7 8 اور 9 پوائنٹ. 7واں پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ فرشتے اس شخص کے قریب ہو, جنوبی سمجھ بیوی سے ہم بستری کیا ہو, سوائے اس کے کہ وہ وضو کر لے تو آتے. لیکن اگر جنوبی انسان نے وضو نہیں کیا تو فرشتے نہیں آتے. صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے, کھانا چاہتے, پینا چاہتے, سونا چاہتے, تو پہلے کیا کرتے, وضو کرتے. چونکہ اگر وضو نہ کرے تو قریب نہیں آتے آپ کی لینے تک, وضو کر لے تو آتے. یہ ابو داؤد کی اتنی اضافی اتنا ہی ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہے سوائے اس کے کہ وہ وضو کر لے, تو وضو کر لے تو مسئلہ نہیں, لیکن وضو نہیں کرے تو فرشتے نہیں آتی. بات کو یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز جو اسی حدیث کے اندر کی, وہ کیا ہے کہ وہ شجور ہو, فرشتے اس کے پاس میں. اتنی بے بس کی بات ہے. ایک شخص نشہ, اچھا اس میں شراب نہیں, نشے سے مراد وہ شراب ہو سکے, وہ گانجا, ڈرگز, جو بھی آج کل ہوتا ہے سب مراد. جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا فرشتے نہیں آتے, تو وہ انسان نشہ کرتا ہے. کتنا بدبخت محروم ہے کہ فرشتہ دور کر دیتا نشہ. اسی لیے نشے خانوں میں دیکھو آپ کتنی برائیاں, کتنے فتن فساد ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں رحمت کے پھٹکتے بھی نہیں جائیں, نشہ ہوتا ہے. اور وہاں جرم, کرائم, خون خرابہ سب ہوتی برائیاں. پھر نشہ ہوتا ہے تو زنا ہوتا ہے, تو پھر خون ہوتا ہے, خرابہ ہوتا ہے, اور کیا کچھ برائی, سود خوری ہو. اسی وجہ سے کہ نہیں آتے اور شیطان بھر. تو ایک نشہ کرنے والے انسان کے نشے کو چھوڑو, یہ حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور ایک رشتہ نہیں آتا, اگر مر جاؤ اس حالت کیسی موت. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز جو اسی حدیث میں تھی وہ ہے خلوق کی خوشبو میں لت پت. ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو زعفران. دیکھیے خوشبو کی 2 قسم, اور 2 میں سے ایک قسم حرام ہے عورتوں کی, اور ایک قسم منع ہے مردوں کے لیے. حرام نہیں لیکن منع ہے, انہیں نہیں لگانا. پہلی قسم جو مردوں کے لیے حلال ہے وہ خوشبو ہے جو فریگرنس ہوتی ہے, اڑتی ہے,
عود ہوگا، سینٹ ہوگا، یہ ہوگا جو اڑتے ہیں. دوسری خوشبو ہے وہ جو عورتوں کے لیے جائز ہے لگانا. وہ کون سی خوشبو معلوم آپ کو؟ وہ خوشبو جس میں فریگرنس نہیں ہوتا، پیچ ہوتا ہے. پیچ مطلب دھبا آ جاتا ہے. اور عرب میں خوشبو ہوتی ہے خلوق کہتے تھے، جو زعفرانی رنگ کا دھبا بنا دیتی. نزدیک سے سونگی تو خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں. جو نان فریگرنس والی خوشبو ہے وہ عورتیں لگا سکتی، ان کے لیے جائز ہے. اور جو فریگرنس والی خوشبو ہے وہ مرد لگا سکتے. عورتوں کے لیے فریگرنس والی خوشبو لگانا حرام ہے اور مردوں کے لیے پیچ والی خوشبو لگانا منع ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، آپ کے کپڑے پہ پیچ لگا ہوا تھا زعفرانی رنگ. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرا کل نکاح ہوا ہے. تو کہا ولیمہ کر چاہے بکری کیوں نہ ہو، پیچ والی وہ زعفران خوشبو. اس لیے حدیث میں ایک ام المومنین ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تیسروں نے کہا خلق لائی جائے اور خلق لگایا. خلق کی خوشبو پیچ والی ہو وہ جائز ہے. عورت کے دھبا دیتی ہے، فریگرنس نہیں. بہت سی عورتیں ہم لوگ پسینہ آتا بدبو ہو جاتی تو کیا کرنا، فریگرنس تو اسلام منع ہے، آپ پیچ والی خوشبو لگائیے، ایسی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس خوشبو مہک اس کی. اور مردوں کے لیے دھبے والی خوشبو بنائے، مہک والی جائز ہے. تو خلوق پیچ لگا. اور صحابیات حیض کے بعد شرمگاہ کی طرف لگایا کر. اور اس کے علاوہ دیگر اس میں صحابیات نے بتانے کے لیے اپنے گال پہ لگایا تاکہ پتا چلے کہ میرے بھائی کو خلوق کی خوشبو میں لت پت لگانا ٹھیک ہے. لت پت ہونے سے فرشتے نہیں آتے، پھر یاد رکھیں. اور خلوق کی خوشبو کون لگاتا ہے؟ جنرلی عورتیں لگاتی. وہ زعفرانی رنگ کا دھبے کی روایت میں زعفرانی میں کوئی لت پت سے مراد یہی ابو داؤد کی. تو خلوق میں لت پت نہیں، تھوڑا سا لگانا ہے. لت پت ہونے کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے ہیں. آئیے 10واں نقطہ، رحمت کے فرشتے جن لوگوں کے پاس نہیں آتے وہ ہیں جہاں وحشی جانور کھالے ہوتی ہو وہاں بھی نہیں آتے. آئیے روایت اس طرح سے ابو ہریرہ رضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹھیک ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ جو ہے چیتے کی کھال ہو. مطلب وحشی جانوروں کی کھال جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا ساتھ رکھنے کے پاس نہیں. سمجھے آپ بات کو؟ تو پتا چلا وحشی جانوروں کی کھال کے کپڑے بنانا، اس کو استعمال کر لٹکانا، کھال میں بھوسا بھر کے لگا دیتے ہیں، منع ہے. کیونکہ جب تک وہ کھال ہوگی فرشتے نہیں آئے. اور خاص طور چیتے کا لفظ علماء نے لکھا ہے وحشی. تو وحشی جانوروں کھالوں کو آپ گھر میں نہ رکھیں، استعمال نہ کریں. کھال پاس میں فرشتے نہیں آئیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ سجانے کے خاموخواہ کھالے خریدتے ہیں یا پہنتے بھی ان کھالوں کو، آپ اس بات میں احتیاط کریں. 11ویں منیات رحمت کے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. ایک کافر کی لاش کے قریب فرشتے نہیں جاتے وضو کی وجہ سے. دوسرا زعفرانی رنگ میں جو لت پت ہو جائے، جو میں چکا ہوں، دوسرا شخص وہ ہے. اور تیسرا جنوبی جب تک کہ وضو نہ کر لے. جنوبی اور زعفرانی رنگ تو آلریڈی پہلی حدیث. اس حدیث سے ہم صرف ایک نقطہ لیں گے اور وہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا ہو، اس کی اسمیل آتی ہے، دور چلے جاتے ہیں. یہ 11واں نقطہ، اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے کفر کی حالت میں مرا، بدبودار کفن ہے جاتا ہے، اس کی بدبو آتی ہے، فرشتے اس سے دور بھاگ. 12واں وہ عمل کے قریب نہیں آتے ہیں. وہ عمل یاد رکھیے کیا ہے. وہ عمل یہ ہے جو ترغیب کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ سنیے. وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا خطا رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں اترتے. رحمت کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں تھے جو قطع رحمی کرتا ہے. قطع رحمی رشتوں کو کرنے والا ہے. اللہ رحم کرے، آج ہم نے توڑ کے اپنا حال یہ کر لیا کہ آج اچھا رشتوں کو جوڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے، اس لیے تو اجر ہے. اسلام کسی چیز کا اجر کب دے؟ کچھ مت کرو، کچھ نقصان نہیں، اجر. مال خرچ کرو تو صدقے کا اور زکوٰۃ کا اجر ملتا ہے. حج کو جاؤ، فضل اور پیسہ خرچ کرو تو اجر ملتا ہے. نماز کے کچھ سہو، وضو کے لیے صبح اور شام لیے، تجارت اور بزنس کے لیے، بستر کچھ لیے، سردی اور گرمی کے لیے تو اجر ملتا ہے. رشتہ جوڑے رکھنا ہی دے فیض ہے. آپ نزدیک جا رہے وہ تو پھر ریوارڈ نہیں. میرے رشتہ بہت تکلیف ہے، پھر اجر بھی تو گیا. ایسا کون سا کام دنیا میں بغیر اس کی دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے عظیم کام ہے جو انبیاء نے کی. تکلیف بھی تو سب سے بڑی اٹھائی، وہ بھی کام فکٹ چھاپ فری، ہر تکلیف ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال چھوڑنا محرومی ہے. 13واں پوائنٹ سے دور ہو جائے. وہ 13 پوائنٹ کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہاں داخل نہیں ہوتے. آئیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں. انس بن مالک فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے کو نور سے بھر دو. بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس میں بڑھ جاتا ہے اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو وہ گھر والوں پر تنگ ہے اور اس کی جو ہے خیر گھٹ جاتی ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین کر بس جاتے اڈے بن جاتے ہیں. اب اپنے کے حال دیکھ، شیطان کے اڈے بنایا ہے یا فرشتوں کا اڈا بنایا ہے. اڈا جمع ہونے کی جگہ کو ایک جگہ جاتے ہیں، ہوائی اڈا، ہوائی جہاز وہیں اترتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے گھر کس چیز کا اڈا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، شیطان اترتے ہیں. دیکھ لیں قرآن کی تلاوت تو ایسا نہیں بول کے ماشاءاللہ دادا کے انتقال پہ 5 سال پہلے سب زندہ ہے تو کوئی مر جائیں گا، تو کوئی بیمار ہو جائے گا، مصیبت آ جائیں گی، کوئی مر جائے تو پھر ضروری ہے اس کو بخش ہم کریں. اس کے علاوہ باقی تو ایسا کوئی کیا ہے روز پڑھا جائے. چلو مرد تو باہر مسجد میں جا کے پڑھ لے رہے، جماعت نماز پڑھ رہے تو سن لے رہے. عورتوں کا کیا؟
عورتیں ظاہر سے حافظہ تو بہت کم ہوتی، یاد بھی کم قرآن کو عام طور سے مردوں کے مقابلے میں، سنتی بھی کم ہے چونکہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتی، تو گھروں میں تو وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں گے، باقی قرآن کا تلاوت کرو، بیٹھو گھروں میں، بہت ضروری، ورنہ شیطان کے اڈے بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے جو کرنے سے رحمت کے فرشتے دور، فرشتوں کا دور بھاگنا، فرشتے کا دور جانا، فضل سے دور، اللہ کی دور کرم، اور تو فرشتوں کو لانا چاہتے ہیں، فرشتے انہی کے قریب آتے ہیں، قریب رحمان ہو، جب اللہ حکم فرشتوں کا آنا گویا ہمارے اوپر ہم سے رضا اور فضل اور کرم اور نتیجہ ہوتا ہے، ان کا دور جانا اللہ رب کی وجہ بنتا ہے، چونکہ بغیر یہ دور جاتے بھی نہیں۔ دیکھیے نا، جتنے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس لیے بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر فرشتوں کو ہم رحمت کے قریب نہیں کریں گے تو ہمارے اطراف تو ہم رزق کی دعائیاں دے رہے ہیں، ہم گھر کے اندر بے برکت باتیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ کر رہا، رحم اللہ نہیں، فضل اللہ، کیسے حالات تو آپ نے اپنے، حالات تو آپ کو اپنے بدلنا ہے، تو آپ بدلی، دیکھیے زندگی بدل جاتی ہے اگر آپ نے کر لیا یہ تمام کام کیے جس سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے نازل ہو تو فائدہ ہے، اور خاص طور سے 14 پوائنٹ کوشش کریں تاکہ ہم نہ بھاگیں بلکہ ہم نازل ہو، اور ان کام کر شروعات میں جس سے وہ آتے ہیں، یہ تو بھاگنے کی وجوہات الگ، وہ آپ کریں انشاءاللہ، تو جو آتے ہیں وہ وجوہات پہ کریں، جن سے بھاگتے ہو کاموں کو نہ کریں، رہیں گے گویا اللہ عزیز کا معنی ہوتا ہے، اگر یہ چلے گئے تو گویا اللہ سے ناراض اس کا نہ ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے سب بنائیں، فرشتے اللہ اطراف ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ عطا فرمائے، ہم تمام ان تمام کے آسان کرے جس سے تیرا رحم اور کرم ہم پر ہوتا ہے، اور ان حفاظت کر اور کرم ہم سے دور جاتا ہے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان رب العزت وسلام والحمدللہ۔ کوئی بات یا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی۔ جی فیض بھائی، ہمارے پاس LBs آتے ہیں، ڈرس آتے ہیں جو ہم پروموٹ کریں، اور کچھ ایسے تصویریں آتے ہیں اور انسانی تصاویرات انسانی شکل میں بھی رہتے، اور کبھی کبھی مطلب روم میں ایسا کیونکہ تعداد زیادہ رہتی، ہر ایک کو دینا پڑتا۔ بھائی نے ایک سوال کیا، وہ فارما کمپنی کا کام، تو اس پہ جو میڈیسنس آتی ہے، باکسز آتے ہیں، تصویریں ہوتی ہے، مال ہوتی ہے، کبھی کبھی کارٹون ہے، تو جہاں تک کارٹون سے معاملہ تو ایکسیپشن ہے، چونکہ ہم نے دیکھا گڈا گڑیا اور کھیرا کے پاس دیکھے تو کارٹونز وغیرہ تو ایکسیپشن یا کارٹونی فوٹوز وغیرہ تو ایکسیپشن، لیکن جہاں تک بھائی کا سب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو دینا پڑتا ہے، تو دیکھیے میں اس معاملے میں سجیسٹ، چونکہ آپ کمپٹیشن دے نہیں سکتے، کمپنی جنرلی نان مسلم کو پرواہ نہیں ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں، لہٰذا ان کو تو آپ کمپیل نہیں کر سکتے، بولیں گے آپ کو کرنا ہے کہ جو نہ چھوڑ دی، تو یہاں احتیاطی ہوں گا، آپ جتنے زیادہ ہو سکے چیزوں کو ڈھانک کر رکھنے، چھپا کر رکھنے، چہروں کو دبانے کی، ڈسپلے میں نہ آئے، کم سے کم میں اس کی کوشش، اب یہ کتنا آپ سکوں گی ایک الگ چیز، جیسا کہ ایک آدمی ہے وہ ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں تصویروں کا ہی مسئلہ ہے، جیسا کہ بینک میں ہر نوٹ، کسی بھی بینک میں ہو، مسلم کنٹری ہو، ظاہر سی بات ہے آج کل پہ بادشاہوں کی، سلاطین، فریڈم فائٹرز کی فوٹو یا پھر ملک کے بانیوں کی تصویریں ہوتی، تو اب وہ کیسے چھپائیں گے، نوٹیں پھیلی ہوئی، اکاؤنٹس کر رہے ہیں، تو مجبوریاں تو ایک الگ چیز، لیکن ان مجبوریاں جتنا ہو سکے ڈھاک سکے اتنا ڈھاک لیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ سیدھے ڈبے کو الٹا ڈبہ رکھیں، جب ضرورت ہے لفٹ کر دیں، اس کو سمجھے نا، مطلب بولنے کا مطلب یہ پورے ڈبے کو الٹا، ایک ڈبہ جو ٹاپ کا ہے سیدھا رہتا ہے ایسا رکھ کے رکھے، یا آپ کے کپڑوں کا شو روم ہے تو آپ کپڑے ماڈلز ہوتے ہیں تو آپ خالی چہرے کو مٹا دیں، چہرے کو چھپا دیں، چہرے کو ہٹا دیں، ڈھاک دیں، باقی نیچے کا تو درست، سمجھے آپ بات کو، ہو گیا۔ ٹیلرنگ کی ہیلتھ کلبز ہے، آپ دیکھیں وہاں لوگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بتانا چیز ایسی بنتی ہے، چہرے چھپا دیں آپ، یا تو البم میں رکھیں تاکہ البم میں لوگ دیکھیں، البم بند ہو جاتا پھر دنیا ہے، دیکھیے رکھے تو آپ جہاں تک ہو کیا کیجیے ان کو زیادہ، اور اگر پھیلا بھی الٹا رکھ دیں ایک ٹاپ کا، پھر آپ نے کسی گفٹ کیا اس کے اوپر والے کو یہ لے کے گفٹ کیا، اس کو پلٹا دے اور یہ دے دے، جہاں تک ہو احتیاط کرے، یہ زیادہ بہتر اور خیر ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، پھر آپ جہاں مجبور ہو جائے اللہ تعالیٰ ان دیکھیں گا، ایک ایسے دور سے سیکھا اور لیکن اللہ ہماری نیت ہمارے انٹینٹ کو دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم کوشش کر رہے تھے، تو جہاں تک ہو سکتا آپ چھپائیے، جہاں آپ مجبور ہو جاتا اللہ تعالیٰ۔ اسکول کے کاموں پروجیکٹ میں تصویر بنانا پڑتا ہے تو کیا کر، دیکھیے اسکول کالج میں فیلڈ اسٹریم میں کسی ایک سائنس کو آپ گین کر رہے ہیں، اسٹریم آپ کر رہے ہیں جس میں تصویریں بنا، اعضاء بنا، جسم بنانا ہے تاکہ اسے علم دل کرے، اور اس کے اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو علماء بالکل اس کی اجازت دے کہ آپ کی بری والی شک مجبوری کے حد تک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کوئی سائنس کا پروجیکٹ ہے یا کوئی سائنس چیز ہے جس کے اندر انسانی چہرے کو بنانا ہے، آنکھ کیسے، پھر آنکھ اس میں کرنا ہے، تو یہ آپ کی مجبوریاں ہیں، اور اسی مجبوریوں کے تحت سائنسدانوں ہم دیکھتے ہیں زمانے میں آنکھوں کے چہروں کے پہ کام کیا، لیکن جب ان کو بنایا تو ان کو اصلی شکل میں نہیں بنایا، حالانکہ اصلی شکل میں بنا سکتے تھے۔ پرانی کتابیں دیکھیے اب جو لکھی، خاص طور چہروں کو گول بنا، چوکور بنا، تکون بنا، ایسے چہرے ہوتے کا گول چہرہ تکون، لیکن سائنسی کتابوں میں تاکہ
اصلی شکل بنانے سے بچ جائے بول کے. لیکن اگر آپ کا سائنس کا پروجیکٹ اور وہ ایک فن سیکھ کے آپ انسانیت کو بڑا نفع دینے والے انشاءاللہ, اور وہ آپ کی مجبوری ہے, وہ کورس ہے کافی فتاوے مجبوراً تکتا اتنا آپ کریں جہاں آپ چھوڑنے کی آپ کو, جیسے جہاں آپشن رہتا ہے کرو یا نہیں بھی کرے, تو جو مجبوریاں وہ کر لیں, باقی آپ چھوڑ خیر اور بہتر باعث ہے. السلام علیکم. آپ نے ایسے گھنٹی کا بتایا, کل جو ڈور بیلز اس کا کیا معاملہ, ڈور بیل بند کرنا اس کا کیا معاملہ؟ بھائی نے سوال کیا کہ مسئلہ ہے, گھنٹی کا مسئلہ ہے, تو اس معاملے میں کیا کریں. دیکھیے اس معاملے میں انہیں پہلے تو یہ جو فتاوے میں نے پڑھے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بنانے والا ہے ڈیمانڈ کرے کہ ایسی بیل دے انسانی آوازیں وغیرہ, جیسا کہ ایک بیل دبایا کسی تو اندر آتے ہیں باہر کو یا اس طرح. لیکن ہم جانتے ہیں ناممکن جیسی بات ہے کہ کوئی بیل مل, سمجھے نا, ہونا چاہیے کہ نہیں, چونکہ مجبوری ہے, گھر بڑے بڑے ہیں تو آواز اندر آئیں گی, اور مجبوری کے علاوہ کچھ آ رہے ہیں مجبوری والی, لہٰذا اس میں سمپل ایسی چیز لگائی جائے جو کسی کی عبادت مشابہت نہ کرتی ہو آواز میں, لذیذ مجبوری والی کیا مانا جائے گا, پھر اللہ بہتر. لیکن یہ مجبوری سمجھے آپ, تو لگائے ایسی تھڑک پھڑک نہ ہو اور کسی کے مذہبی کو کاپی نہ کرتی ہو, سمپل ایسی گھنٹی آواز لگائی جائے. لیکن بیٹر ہے اگر ہیومن وائس, ہیومن ووکل آواز باہر کو آیا دیکھ یا باہر کو آیا ہے یا ایسا اگر ہوتا ہے تو بیسٹ ہے. بٹ اگر ایک سمپل سی آپ لگا لیں مجبوری والی, چونکہ ایسی, اور گھر بڑے بڑے ہو 100 فٹ لمبا گھر ہے, کوئی وہاں سے آواز دے گا کی آواز جاتی ہے نا وغیرہ حل کرے, یا پھر انٹرکام جیسی کوئی چیز لگائے جس میں باہر والا بیل کی جگہ بٹن دبا کی آواز بولتا ہے, وہ آواز اندر آتی ہے, آپ جا کے دیکھتے ہیں. بہرحال واللہ والا مجبوری ہے تو آپ سب سے سمپل لگائیں, کسی عبادت کی مشابہت نہ کی ہو بیل, میوزک نہ ہو, پڑک پڑک نہ ہو, سادہ سا کچھ جس سے آپ کو اندر معلوم ہو جائے کہ باہر کو آئے, ایسا کچھ لگا لیں. میرا ایک سوال کہ ایک گھنٹی کی آواز یوز کرتے ہیں چھوٹے بہلانے کے, کیا وہ جائز ہے؟ اور مطلب آج کل ہر اشیاء تصاویر استعمال ہو رہا ہے, چاہے کپڑے کوئی بھی کیری بیگ, ان کے استعمال کو روک سکتے. بھائی نے سوال کیا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے وغیرہ, جنا وغیرہ یا اس طرح کو بہلانے کے لیے وغیرہ ہوتی ہے, اس تعلق سے کچھ فتاوے پڑے تھے, انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس کو اور ایک بار ریوائز کر کے. لیکن بچوں کے لیے جو ان کی آنکھیں نہیں جا رہی, ان کے ساتھ نہیں الگ سے, چاہے پتھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ قسم کی چیز جس سے وہ بچتا ہے ہلانے سے, بچہ بہل جاتا ہے, فتاوے تو استعمال کی جا سکتے. مقصد گھنٹی نہیں ہے, متنبع کرنا نہیں, بلکہ صرف بہلانا کرنا ہے, آواز کا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ, خالی اس ٹائپ کی رف چیزیں ڈبے میں کچھ بھر دیا بجا میوزیکل انسٹرومنٹ. دوسرا بھائی کا سوال تھا ہر چیز تصویر آتی ہے, یقیناً بہت ساری جگہ سے بچنا محال ہے. جیسا مثال کے طور پہ بچنے چاہیے, بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے چاہیے, آپ کو کچھ بھی بغیر تصویر کے ملیں گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی مجبوریوں میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تصویر اصل چیز کی نہ ہوتے ہوئے, کارٹونک فارم میں پھر درست پھر وہ گڑیا گڈا اور وہ شکل میں چلی جائیں گی. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک فین ہے, اس آنکھیں ہاتھ ہیں, ظاہر سے فین کوئی نہیں, اصل فین کوئی زندہ چیز نہیں, فین کی کوئی تصویر ہوتی ہے, لیکن بچے کو اٹریکشن کے بنا دیا, ٹیڈی بنا دیا گیا, چاہے وہ ٹیڈی کھیلنے کا ہو یا ٹیڈی کی تصویر, لیکن وہ ریئل نہیں, ریئل بھالو نہیں بنا ہوا ہے, بھالو کے جیسا تھا موٹا چہرے والا ایک دم گبک گبک, سمجھے نا, جو ریئل نہ ہو. تو اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ جو کھلونے ہیں وہ کھلونے شکلیں اگر چھاپ دی جائے جو کہ اصل شکل میں نہیں, فردی شکلوں میں ہے, تو بہرحال درست ہے. لیکن یہ مجبوریاں ہیں کہ کپڑے, کھلونے, چھوٹی سی بھی جو بغیر اس کے آج نہیں. اس کے علاوہ بھی مجبوریاں ہوتی, اور مجبوریاں انسان کو مجبور کر دیتی, اس کے بغیر چیزیں نہیں. جیسا کہ دلیل کے طور پر اخباروں میں چیزیں ڈالنا, ریفرنس کے طور پر اپنے کام کو محفوظ کرنا, ضرورت کے تحت شرعی تقریروں کو ریکارڈ کرنا, سمجھ رہا, جیسے تصویر ہے, یہ تصویر ریکارڈ ہوتی ہے, تصویر پہ ٹی وی پہ ڈسپلے ہوتی ہے, سمجھ رہا. چیزیں مجبوری ہوتی ہے, ڈسپلے کرنا کوئی یہ ہمارے کام اور ایکٹیویٹی ہے, اس کے بغیر لوگ سمجھنے والے نہیں, سمجھ رہا بات کو. جیسا کہ مثال کے طور پر ہمیں تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, لیکن ایک ہاتھ سے اگر آپ کسی کا صدقہ لے کے دیں گے تو اس کو پتہ نہ چلے, صدقہ آپ آفیشیل لیتے ہیں, اکاؤنٹ میں لیتے ہیں, تو گورنمنٹ آپ سے بات کیا آپ نے جو پیسہ آپ کو چندہ آیا کیا کیا, تو آپ کو پورا ریکارڈ کیپنگ کرنا پڑتا ہے, فلاں یہ چیز ہوتی ہے, یہ کام کرتے. تو مجبوریاں ہیں, ضرورتیں ہیں کچھ جگہ, جیسے آئی کارڈ وغیرہ, پاسپورٹ وغیرہ, یہ ضرورتیں ہیں. تصویریں کھینچنا, ریکارڈ کیپنگ کرنا یا دینوں کو پھیلانے کے لیے کرنا, یہ کی شکلیں, تو مجبوریاں وغیرہ الگ. تو لہٰذا بچوں کے آتے ہیں, آپ دیکھیں, کوشش کریں, اور اگر اس طرح سے مصنوعی کارٹون انشاءاللہ فتاوے کہ چل جائیں گے, بہرحال پھر بھی احتیاط. السلام علیکم. فیض بھائی, آپ نے پاگل کتوں کے بارے میں نے کچھ کالے کتے کے بارے میں بھی سنا, تو یہ کہا تھا. بھائی نے سوال کیا کہ میں نے پاگل کتوں کے تعلق سے دیا گیا, نے کالے کتوں کے تعلق سے بھائی کہہ رہے, لیکن جو میں نے یہ ہے کہ ہر کالا کتا شیطان ہے. تو صحابی نے کہا اللہ مطلب لال کتا, تو کہا لال کتا شیطان نہیں ہے, جو پورے کالے ہوتے. اب اس سے کیا مراد, کیا وہ شیطان ہے روپ لیے ہوئے؟ نہیں, اس سے مراد یہ ہے جو علماء لکھتے ہیں شاید ان کے ساتھ شیطان زیادہ رہے کالے ہونے کی وجہ سے, جو بھی ایکس وائی زیڈ, شاید ان سے زیادہ ہے. جیسا کہ اونٹ کے تعلق سے آپ نے فرمایا اونٹ شیطان سے,
اسی لیے اور ایک حدیث میں ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، اسی لیے اونٹوں کے بارے میں نماز آپ نے پڑھنے کا حکم دیا کہ اونٹوں کے بارے میں نماز کوئی نہ پڑھے، بکریوں کے بارے میں اور بکریوں کے بارے کے کہ اس میں رحمت ہوتی ہے، کے بارے میں نماز مت، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ جو اس کا گوشت کھائے تو اس کو اگر وضو سے ہے تو پھر سے وضو کرے، سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا وہ کتے کے تعلق سے ہوں گا، وہ کالا کتا شیطان سے پیدا ہوا نہیں، اونٹ کے تعلق سے بھی الفاظ ہے اونٹ شیطان سے پیدا، کالے کتے سے پیدا ہوا تو لفظ نہیں، میں بھی کالے کتے کے شیطان زیادہ رہتا کہ ہر کالا کتا شیطان ہے، لہٰذا کالے کتے احتیاط کرنا یا یہ نالج ہونا کہ کالے کتے شیطان رہتے ضروری یاد ہے، اس میں بھی الفاظ ہے یا لال تو کا لال نہیں، کالا اگر ہوتا ہے یا کالا کتا شیطان ہے، یا شیطان ہے نہیں شیطان کہا گیا۔ السلام علیکم، عبادت کرنا منع ہے تو باعث ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ تارا پانی ڈالے جسم کے اوپر اور بعد میں کبھی تارا داغی تو اس کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہونٹ کے بعد وضو کرنا ضروری۔ بھائی نے سوال کیا کہ اگر نہانے لے گئے اور پانی ڈالنے سے اگر پیشاب آ جائے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے اگر آپ کو بیماری کی وجہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی ڈالتے ہوتا ہے ذرا سی ٹھنڈے ان کو پیشاب، اور باڈی کا سسٹم وہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے باڈی سے پیشاب ریلیز کرتی تاکہ ٹیمپریچر باڈی کا مینٹین ہو پسینے کے ذریعے پیشاب، تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کو پانی ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے بیماری کا مسئلہ ہے تو اگر طہارت کا فتویٰ آپ لے لو کہ طہارت خاص کے ویسے ڈائریکٹ میں پیشاب وہاں جذب ہوتا ہے جہاں وضو طہارت کرتے ہیں، بلکہ ایک موہری ہوتی ہے پورا الگ سسٹم ہوتا ہے، پانی ماشاءاللہ فراوانی میں بہت زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ احتیاط کر چھینٹے نہ اڑے اس موہری کے اندر سیدھا اگر پھر پانی ڈال لے پھر طہارت لے، اور آپ کو پتا ہے کوئی بدبو پیشاب آنے، اس زمانے میں بتاؤ نا حمام میں موہری وغیرہ ٹائل سے نہیں ڈائریکٹ مٹی پہ وضو، ظاہر سے پیشاب کریں گے تو وہیں جذب ہوگا اور سارا مسئلہ ہو سکتا ہے بدبو وغیرہ کرنے، اس لیے منع کیا، تو وہ فتوے کو آپ مجبور، اور یہ تو بیماری اگر ہے تو بری والی کنڈیشن میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ آپ وہاں۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا اس کے تعلق سے کرنا، ہاں اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کو وضو کرا لو، اگر وضو تھا تو ایسا ہوتا ہے نا پہلے 15 نکلا آپ کے گھر آیا، آپ میں تو کامن ہے، آپ نے کہا یہ تو مجھے بولنا پڑے گا تو آپ کا وضو اپنی اونٹ کا گوشت کھلا ہے تو لہٰذا وہ بولنا پڑے گا، اونٹ کا گوشت کوئی کھائے تو اگر وضو سے تھا تو اس کو کرنا ہے، ورنہ ایسا اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو نہیں کرنا ہے آپ کو، اونٹ کا گوشت اگر آپ نے کھایا اور آپ با وضو تو آپ کو وضو کرنا ہے، مطلب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو اگر نماز پڑھ وضو کرنا پڑے گا، اونٹ کے گوشت کے لیے حکم ہے یہ تب بھی تھا اور آگے جو بھی اونٹ کا اگر وہ با وضو اگر بے وضو تھا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی وضو تو کرنا ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک ما یصفون وسلام علی